دوستوں ماجد مقصد ہے۔ دوستوں آج 16 دسمبر ہے۔ آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس ملک میں دو سانے ہوئے ہیں۔ ایک 16 دسمبر 1971 اور ایک 16 دسمبر 2014۔ یہ بہت بڑے سانے ہیں، ویسے تو اس ملک میں سانے ہوتے رہے ہیں، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اس حوالے سے میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کچھ یوٹیوبرز کو سنا ہے، اور اسپیشلی میں نے آج جس یوٹیوبر کو سنا ہے اس کی میں بہت عزت کرتا ہوں، سید مزمل حسن شاہ۔ میں اس کو اپنا ایک استاد بھی سمجھتا ہوں کیونکہ ایک اچھا لیڈر ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں، لیکن پولیٹیکلی میں تھوڑا سا اس سے اتفاق نہیں بھی کرتا۔ جب اس کا میں نے آج ویلاگ سنا تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ دوسری بات ہم کریں گے جو 2014 میں جو کچھ ہوا۔ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قومیں اپنے سانوں سے کوئی سبق سیکھنا چاہتی ہے یا سبق سیکھتی ہے تو وہ میرا خیال ہے وہ گو ہیڈ ہوتی ہے اور وہ ترقی کرتی ہے، سوسائٹی میں بھی اور دنیا کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ لیکن جو اقوام یہ سوچتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی آیوٹا کی بھی فیلنگ نہیں ہو، ریگریٹ نہیں ہو کہ ہم نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا، بالکل صحیح کیا، ابھی تک صحیح کرتے چلے آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اب یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے کہ ہم کتنا ریگریٹ کیا ہے کہ جو سانہ ہمارا ہوا 71 کو، اس کے لیے ہم کتنا اس کو فیل کرتے ہیں اور کتنی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ جو وہ کچھ ہوا اور جو ہیوملیشن ہوئی۔ کیونکہ میں تو تاریخ کا ایک طالب علم ہوں اور میں نے تو کتابیں پڑھی ہے، 71 میں میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو بات یہ کرنی ہے مجھے وہ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ایک انالسٹ ہیں اور بالکل نیوٹرل ہیں، تو نیوٹرلی میرا خیال ہے اس کو انالائز کرنا چاہیے۔ مزمل صاحب جو ہے وہ اپنی فاؤنڈیشن میں کہتے ہیں اور بتاتے ہیں، جب وہ اپنی بات کرتے ہیں اسٹیبلش، تو اس میں وہ یقیناً کہتے ہیں کہ ملک میں جو ڈکٹیٹرشپ تھی، اور لاسٹ میں بھی اس نے یہی کہا کہ یہ جو ہمارے ڈکٹیٹرز تھے، اسپیشلی اس نے نام لیا ایک یحییٰ خان اور ایک ایوب خان، انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بلڈ کی اس پاکستان کو توڑنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے اس ویلاگ میں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ لینگویج کا بھی مسئلہ تھا، جو ہمارے پاس ایک لسانی اور آپ اس کو کہیں کہ زبان کا ایک جھگڑا تھا، لیکن اس نے دو تین تاریخی حوالے نہیں دیے جو فاؤنڈیشنز کے تھے۔ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ قائد اعظم کو بھی بنگالیز پسند نہیں تھے، قائد اعظم بھی کہتے تھے کہ آپ کو اردو چاہیے، وہ بھی ٹیگور کو اپنا ایک انٹلیکچوئلز نہیں مانتے تھے، علامہ اقبال کو مانتے تھے، اسی لیے اس نے ٹیگور کی زبان کو بھی اگنور کیا۔ یہ ایک تاریخی حوالہ ہے، اور انہوں نے جا کر ڈھاکہ کی یونیورسٹی میں یہ کہا یا کسی یونیورسٹی میں بنگال میں یہ کہا، تو وہاں تو رائٹس سٹارٹ ہو گئے، انہوں نے وہاں پہ تو ایک بنیاد تو ہم نے یہ ڈال دی تھی۔ دوسری بنیاد جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی، ون یونٹ تھا، جس کا ذکر اس نے بھی کیا اپنا یہ سید مزمل حسن شاہ، کہ ون یونٹ کیا تھا؟ ون یونٹ یہ تھا کہ ہم جتنے بھی جو ویسٹ پاکستان ہے اس کو ملا کے اس پاکستان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور ہماری جو آبادی ہوگی وہ زیادہ ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے جو دوسرے صوبے تھے اس میں بھی ایک سینس آف ڈپریویشن کریٹ کر دی، لیکن آپ نے جو بنگالیز تھے اس کو کنٹین کرنے کے لیے آپ نے ون یونٹ لگا دیا، اور اس کے بعد آپ نے ڈیموکریسی کو پنپنے نہیں دیا۔ تو پھر یہاں پہ جو ہے نا ڈیموکریسی کو جو کچلا گیا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اس نے اپنا ایوب خان نے کیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات کہنا کہ یہ بھٹو صاحب تھے جس نے یہ کچھ کیا، اور آگے چل کر وہ یہ کہنا بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ نواز شریف کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے، یا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا اور نواز شریف کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، یا عمران کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، تو میرے خیال ہے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ وہ تو میں کیا کہوں، وہ تو حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ 1% بھی اگر بھٹو صاحب کی فیملی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اگر نواز شریف کے ساتھ ہوتا تو آج نواز شریف یہاں نہیں ہوتے۔ تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، لیکن میں دو تین مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سینس آف ڈپریویشن تھی، وہ جو ہے سب سے زیادہ ایکسپلائٹ ہوئی، جو اس میں ایسٹ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، اور سینس آف ڈپریویشن اتنی تک تھی۔ دیکھیں، بات نہیں کی نا، ابھی مزمل نے بات نہیں کی، جھوٹ کا مثال نہیں دیا کہ وہ کیا کہتے تھے۔ آپ بتائیں نا کہ وہ بتاتے تھے کہ بھائی جو ہمیں خوشبو آتی ہے لاہور اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ، ہو سکتا ہے اس نے پہلی کسی ویڈیو میں بتایا ہو لیکن اس میں نہیں بتایا۔
اور انہوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد آپ فیٹس اور فگر دیکھیں کہ اس میں کتنے لوگ تھے جو آرمی میں تھے بنگالیز کے. تو آپ نے تو ایک بیس تو بنا دی، فاؤنڈیشن تو بنا دی نا. اور 71 تک کتنے لوگ تھے، اور جو NFC تھی وہ کس حساب سے کیسے ملتی تھی، اور ان کو کیا ملتا تھا. تو سینس آف ڈیپریویشن نے ڈرائیو کیا، اور ہم لوگوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو رائٹ نہیں دیں گے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے. میرا سوال یہ ہے، کیا بنگلہ دیش ہم سے جب جدا ہو گیا ہے، کیا ہم وہی پالیسی ہم وہ بلوچستان میں استعمال نہیں کر رہے؟ آج بلوچستان ہم سے کیوں جدا ہو رہا ہے، یا کیوں ناراض ہے، کیوں جدا ہونا چاہتا ہے؟ کہ ہم وہی پالیسی وہاں استعمال نہیں کر رہے؟ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہم اس سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ سینس آف ڈیپریویشن وہاں بھی تھی، احساس بھی تھا وہاں پہ، تو ہمارے ہاں اس چیز کا احساس کیوں نہیں تھا کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس بھی اس چیز پہ کنسنسس تھا کہ بنگلہ دیش ہم سے دور ہے، یہ اگر جدا ہو گیا تب بھی کوئی بات نہیں. میں نے یہ بھی سنا کہ کہیں ایک دفعہ اس نے کہا، جو حامد میر صاحب ہے، اس نے کہا کہ جو ایوب خان تھے، اس نے کہا کہ بنگالیوں سے ہماری جان چھڑاؤ. تو اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہے. دوسری بات، اب آتے ہیں ہمارے جو بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اپنا نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر میں سانے گننا شروع کر دوں گا، میرے آنکھوں میں آنسو ہو جائیں گے. کیا کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا بھٹو فیملی کے ساتھ؟ ایک بھٹو کو آپ نے ایگزیکیوٹ کیا، اور ایک ایسا ہیرو جس نے 93 فوجی واپس لایا تھا اپنے ملک میں، اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کیا. اور ان کی لاش کے ساتھ بھی آپ نے کیا کیا کیا، وہ تاریخ بھری ہوئی. آپ یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا سانہ تھا. اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ بھٹو صاحب کے بیٹوں کو، 2 نوجوان بیٹوں کو، ان کو مرڈر ہوا، ایک کو، دوسرے کا بھی مرڈر ہوا. سب کو پتا ہے یہ کیسے ہوا. اور اس کے بعد آپ نے شہید بی بی کو بھی اس دنیا سے جو ہے نا وہ مرڈر کر کے اس دنیا بھیجا ہے. اس کو بھی آپ نے اسیسنیٹ کیا. تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نواز شریف کے ساتھ جو ہوا یا بھٹو صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوا، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. دوسری بات، کیا اس سے آپ سندھ کو کیا میسج جا رہا ہے؟ جب سارے جو لیڈر ہیں سندھ کے، وہ نصرت صاحب کہتے بھی ہیں کہ آپ نے سارے سندھ کے لیڈر جو ہے وہ تو ایلیمنیٹ کر دیے. کوئی احساس ہے کسی طرح کا؟ کوئی کہیں احساس ہے کہ ہم نے چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور اب آتے ہیں ہم یہ جو سانے والی بات ہے، جو اس سے ہم نے کیا سیکھا. جو آج 16 جس میں ہمارے 150 بچے جو ہے وہ شہید ہوئے. ہمارے کسی بندے نے کہا کہ بچے ہیں دوسرے پیدا کر لیں گے. اب اتنی کیلس بات اگر بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے وہ کہہ سکتا ہے؟ ایک انسانیت کا قتل بھی، ہم کہتے ہیں مسلمان بھی تو ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے. 150 بچے آپ نے ذبح کر دیے، کسی نے بھی کیے، وہ دہشت گرد تھے. اور اس کے بعد وہ جو اس کا فیسیلیٹیٹر تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. بلیم ہے کہ وہ بھاگ گیا، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. یہ بھی تو ایک فیلیئر ہے نا، اگر ہاتھوں سے بھی نکل گیا. ایک اتنا بڑا جو مرڈرر تھا، یا مرڈرر نہیں تھا تو اس کو وہ سپورٹ کر رہا تھا، وہ اس ملک سے بھاگ گیا. تو یہ صورتحال ہے. تو میں اس پہ صرف یہی بات صرف کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ until and unless یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہم اس کی کچھ نہ کچھ کمپنسیشن نہیں کریں گے اپنے خیالات میں، اپنے وہ کام میں، اور اپنے ایکشنز میں یقیناً، تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے. پولیٹیکلی آج جتنی ہمارے پاس انسٹیبلٹی ہے، اس کو کسی نے سوچا ہے کہ اس انسٹیبلٹی کو ختم بھی کرنا ہے؟ کسی نے یہ سوچا ہے ابھی بھی؟ نہیں، کسی نے نہیں سوچا. بھاڑ میں جائے ملک کی اکانومی، بھاڑ میں جائے یہ ملک کے لوگ، کسی نے نہیں سوچا. ان کو جو وہ فارمولا لے کر آتے ہیں 5 سال کا، 10 سال کا، جو بھی وہ چلتا آ رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت ہی افسوسناک عمل ہے اور افسوسناک صورتحال ہے اس ملک کی، جب تک ہمارے ملک کے حکمران، جو اصل حکمران ہیں، اور یہ بھی جو سو کالڈ حکمران ہیں، وہ بیٹھ کر کوئی فارمولا طے نہیں کریں گے کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے. سویلین چلائیں گے یا نان سویلین چلائیں گے، پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں. اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا میرے خیال کے بعد، اس کے بعد رول آف گیم جو ہے نا، اس کے بعد ہی شروع ہو جائے گی. ابھی تو آپ نے گیم کے کوئی رولز نہیں بنائے کہ اس ملک کو چلانا کیسے. ابھی تو ہائبرڈ نظام لگا ہوا ہے، کس کو الزام بندہ ڈالے. تو بہرحال میرا خیال ہے یہ ملک کی بہت بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ آج 16 دسمبر کے دن آج بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا.
اور ہمیں سیکھنے کے لیے ابھی بھی ملک میں کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے، یا آئندہ اس طرح کے بلنڈرس نہیں ہوں گے۔ میرے خیال ہے اس ملک میں یہ بدقسمتی ہے، اور یہ بلنڈر ایسے ہوتے